نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیوں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانوں کے چوروں کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا تو شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک رات بادشاہ سلامت نے چوروں والا لباس پہنا، چوروں والا حلیہ بنایا اور رات کے وقت ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ شہر کے باہر کچھ گھر گھر کی آواز آ رہی تھی۔ تجربہ کار آدمی تھے، یہ بھی پہنچ گئے۔ جب ان کی مجلس میں پہنچے تو ان کی بات سنی تو سمجھ گئے کہ وہ تو چند چور جمع تھے اور میٹنگ کر رہے تھے چوری کرنے کی۔ بادشاہ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں۔ وہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی چور ہے، ہم ہی جیسا چور ہے، لیکن بادشاہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے آپ آدمی ہیں میں بھی ویسا ہی آدمی ہوں۔ لیکن جس فکر میں آدمی ہوتا ہے نا، پھر اس کے مطابق بات سمجھ آتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، یہ بھی چور ہے، آؤ جی بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم چور جمع ہیں اور اپنے فن کے ماہرین جمع ہیں، چوری میں مہارت رکھتے ہیں ہم۔ اگر آپ کو کوئی مہارت ہے پھر تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، اگر کوئی مہارت نہیں ہے تو آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں اگر میرے پاس کوئی ایسا ہنر ہو جو آپ سے بھی زیادہ ہو پھر تو آپ مجھے شریک کر لینا، اگر میرا ہنر آپ سے کم ہو تو بے شک مجھے شریک نہ کرنا، دیکھ لیں۔ تو ان کو حوصلہ ملا کہ بندہ تو بہت تکڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو چوری کے فن میں کون سی مہارت حاصل ہے؟ تو یہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کو کیا مہارت حاصل ہے، میں آخر میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیں بھی کون کون سی مہارت حاصل ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا جی آپ بتائیں اس فن میں آپ کو کون سی مہارت حاصل ہے، آپ کون سا کارنامہ سر انجام دیں گے؟ اس نے کہا کہ جب چور چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ دفاع کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ مہارت حاصل ہے کہ اگر کتا بھونک پڑے تو میں اس کی بھونک کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہا یہ بہت بڑی مہارت ہے، یہ تو کام کی چیز ہے، یہ کام آپ کے ذمہ، آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر کتے بھونکیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے ذمہ ہو گیا، میں بتاؤں۔ دوسرے آدمی سے پوچھا آپ کو کون سی مہارت حاصل ہے؟ اس نے کہا کہ اونچی سے اونچی دیوار اس پر چڑھنا میرا کام ہے، یہ کام بھی ضروری ہے، یہ آپ کے ذمہ۔ تیسرے سے پوچھا آپ کے مہارت کون سی؟ اس نے کہا کہ جتنی موٹی دیوار ہو اس میں سوراخ لگانے کے لیے میں ماہر ہوں، میرے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ جتنی موٹی دیوار ہو میں سوراخ نکال لیتا ہوں اور اس سے اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا فن ہے، یہ کام آپ کے ذمہ۔ چوتھے آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کون سی مہارت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ مہارت حاصل ہے کہ اگر زمین میں خزانہ دفن کیا گیا ہو، مدفون ہو، تو میں مٹی کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں دفن ہے۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اس کی تو ضرورت ہے، آپ کے ذمہ یہ آپ نے یہ بتانا ہے خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔
پانچویں آدمی سے پوچھا آپ بتائیں. اس نے کہا کہ میں اس کام میں مہارت رکھتا ہوں کہ جب آپ چوری کر لیں گے، حساب و کتاب کا میں بڑا ماہر، جتنا بڑا خزانہ ہو منٹوں میں اسے تقسیم کر دوں گا آپ کو. میں کہ چلو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ کام آپ کا ذمہ ہوگا. چھٹے آدمی سے پوچھا آپ بتائیں آپ کون سی مہارت رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ میں یہ مہارت رکھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں اتنا اندھیرا ہو کہ ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو، رات کے اندھیرے میں اگر میں کسی آدمی کو دیکھ لوں تو دن کو پہچان سکتا ہوں کہ کون تھا. یہ میری مہارت ہے. میں کہا ٹھیک ہے، یہ کام آپ کے ذمہ ہو گیا. اب باری آگے کس کی؟ بادشاہ کی باری. اس وقت بادشاہ بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، عقل مند لوگ تھے، دانشور لوگ تھے. اسی لیے تو بادشاہ نے کہا نا کہ پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں. اب انہوں نے کہا، وہ تو چور سمجھ رہے تھے اس کو، کہا کہ آپ بتائیں آپ میں کون سی مہارت ہے. تو بادشاہ نے فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ اگر مجرم ہو، چور ہو، وہ پھانسی کے تختے پر چڑھ جائے اور میری داڑھی اگر ہل پڑے اسے نجات مل جاتی ہے، پھانسی سے بچ جاتا ہے. تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو پھر چوروں کے سردار ہوئے. پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ہم پھنس بھی گئے آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب آپ کے اشارے سے، داڑھی کے اشارے سے پھانسی پر بھی آدمی تختے پر چڑھا ہوا ہو وہ بچ جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. تو یہ کام آپ کے ذمہ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام میرے ذمہ ہو گیا. اب مشورہ، اب چوری کس کی کریں؟ تو جو بڑا چور تھا اس نے کہا دیکھو ایسے ماہرین کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں اور ایسا موقع پھر کبھی ملے نہ ملے. اتنا ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھی موجود ہے، اگر ہم پھنس بھی گئے تو کوئی مسئلے والی بات، پریشانی والی بات نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا پھر ایسی چوری کرے، ایسی چوری کرے کہ ہماری نسلوں تک بھی کافی رہے، پھر چوری کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو پھر ایک آدمی نے کہا پھر بادشاہ کی چوری کرو، پھر شاہی خزانے کو لوٹو، شاہی خزانے کی چوری کرو، پھر اور کوئی چوری کرنی نہ پڑے. تو سب چوروں کے اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ چوری کس کی کرنی ہے؟ بادشاہ کی. اور بادشاہ موجود ہے، سن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، بھی بہت اچھا مشورہ ہے، بادشاہ کی چوری کرو. تو چوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کی چوری کرنی ہے، شاہی خزانہ لوٹنا ہے، اس کی چوری کرنی ہے. تو چل پڑے بادشاہ کے محل کی طرف. اور جب دروازے پر پہنچے تو وہاں پہ کتے موجود تھے، انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا، جو آدمی آگے آگے چل رہا تھا، بتاؤ بھائی کتے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں. اس نے کہا میرا تجربہ یہ، جو کتے بھونک رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا مالک تمہارے ساتھ ہے، اس گھر کا مالک تمہارے. انہوں نے کہا نہیں پاگل ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ادھر آرام کر رہا ہوگا، وہ سکون کر رہا ہوگا، آدھی رات کا ٹائم ہے، وہ ہمارے ساتھ کہاں ہو گیا؟ ہم چور جمع ہیں. وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اللہ والا ہے. وہ آپ غلط ہو گئے. غلط نہیں ہوتے، یہ جو لالچ ہوتی ہے نا یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے نہیں دیتی بات. وہ خزانے کا لالچ تھا، شاہی خزانے کا. اب تو ان کو کوئی بات سمجھ، اس کی بات کو رد کرنے، آپ کا تجربہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتے، میرے تجربہ یہ ہے، جو میرے تجربہ ہے کہ گھر کا مالک آپ کے ساتھ ہے، کتے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. بہرحال دوسرے آدمی کو کہا دیوار کے اوپر چڑھ جائیں، وہ چڑھ گیا، اندر داخل ہو گئے. وہ کمرے کی دیوار کو انہوں نے، سوراخ والے نے سوراخ لگا دیا، شاہی خزانے میں داخل ہو گئے.
اور خزانہ بھی مدفون تھا، تو آدمی نے مٹی سونگی اور اس نے بتا دیا کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے۔ انہوں نے خزانہ نکال لیا، وہ خزانہ لے کر باہر نکل گئے اور جنگل میں پہنچ گئے۔ اب چور جنگل میں پہنچ گیا تو حساب کتاب والے کو کہا بھائی جلدی کریں، تقسیم کریں آپ۔ تو وہ تو ماہر تھا حساب کتاب، اس نے منٹوں میں خزانہ تقسیم کر دیا۔ خزانہ تقسیم ہو گیا۔ اب انہوں نے تو سارے کام کر دیے اور 2 آدمی بچ گئے۔ کون سے؟ ایک بادشاہ جس کے ذمہ تھا کہ اگر ہم پھنس گئے تو چھڑانا آپ کے ذمہ، اور دوسرا وہ جو کہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو دن کو اس کو پہچان سکتا ہوں۔ یہ 2 آدمی بچ گئے، باقیوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ تو بادشاہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے، آپ نے چوری کر لی، خزانہ تقسیم ہو گیا، اپنا اپنا حصہ سب نے لے لیا، لیکن ایسے ماہرین تو کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں۔ ایسا کریں کہ آپ سب لوگ نا مجھے اپنے نام پتہ لکھوا دیں، پھر کبھی ضرورت پڑے تو تلاش نہ کرنا پڑے، آسانی سے جمع ہو جائیں گے۔ سب ماہرین ہیں، نام پتہ ہوگا تو بلا لیں گے سب کو، اکٹھے آسانی سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سب نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسے ماہرین تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ تو بادشاہ نے ان سب کے نام پتے لکھ لیے، نام پتہ لکھ لیا سب کا، اور سب پھر رخصت ہو گئے اپنے اپنے گھر کی طرف خزانہ لے کر۔ بادشاہ بھی اپنا حصہ لے کے پہنچ گئے۔ صبح سویرے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے، پولیس کو بھیجا، نام پتے ان کو حوالے کر دیے، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ اور ان چوروں کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کر دو۔ پولیس گئی، نام پتے ان کے پاس موجود تھے، ابھی تو وہ سوئے ہوئے تھے، خزانہ موجود تھا، بمائے خزانہ ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اب سب چور بمائے چوری، بمائے خزانہ عدالت میں پہنچ گئے۔ جب عدالت میں پہنچے تو بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ کسی ایک آدمی کی چوری نہیں ہے، مسلمانوں کے بیت المال کی چوری ہے، یہ تو بہت بڑی چوری ہے، ناقابل معافی جرم ہے، لہٰذا میں ان کو پھانسی کا آرڈر سناتا ہوں۔ پھانسی کا آرڈر دے دیا، پھانسی لگا دو ان سب کو۔ بہت پریشان ہوئے کہ مسئلہ تو گڑبڑ ہے، اب بادشاہ نے عدالت میں فیصلہ سنا دیا ان کو پھانسی لگا دو، شاہی خزانے کی چوری کی ہے انہوں نے، ناقابل معافی جرم ہے، ایسی سزا دے دو ان کو کہ یاد رکھیں آئندہ لوگ کبھی مسلمانوں کے خزانے کی چوری نہ کی جائے، لہذا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ تو یہ 6 آدمی تھے، ان 6 آدمیوں کو تختے پہ چڑھا دیا، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا۔ جب یہ چڑھ گئے نا، 6 آدمی تھے، 7واں نہیں تھا، انہیں یاد آیا تو ایک آدمی سے پوچھا تمہارے ذمہ ایک کام تھا؟ جی کون سا؟ آپ کے ذمہ یہ کام تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں تو دن کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ جی میرے ذمہ تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم 7 آدمی تھے رات، اب 6 ہیں، 7واں آدمی کون تھا آپ بتائیں۔ اس نے کہا میرا تجربہ کہتا ہے 7واں آدمی بادشاہ سلامت خود تھا ہمارے ساتھ۔ مہارت تو ہے نا، بادشاہ بھی مہارت تسلیم کر گیا کہ کمال کی مہارت ہے ان کو۔ انہیں میرا دعویٰ ہے بادشاہ ساتھ تھا رات ہمارے۔ انہوں نے کہا اگر تیری بات ٹھیک ہے تو پہلے والے کی بات بھی ٹھیک ہے جو کہتا تھا کتے کہہ رہے ہیں کہ مالک بھی ساتھ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو گیا جی، آپ کی بات ٹھیک ہو گئی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔
نے کہا تو اگر ہمارے ساتھ تھا تو ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ بھی تھی، ہم نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کر لی ہیں، آپ نے ایک ڈیوٹی ذمہ لی تھی کہ اگر ہم پھنس گئے تو آپ نے کہا تھا اللہ نے میری داڑھی کو یہ خاصیت بخشی، اگر میری داڑھی ہل جائے تو آدمی پھانسی سے بھی نجات پا جاتا ہے، ہمیں پھانسی کا آرڈر تو ہو گیا، اب اپنا کام کرے۔ تو سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنا کام کرتا ہوں، ایک شرط ہے۔ وہ کون سی ہے؟ شرط یہ ہے کہ آج آپ پکی توبہ کر لیں کہ آئندہ چوری نہیں کریں گے، کسی کی چوری نہیں کریں گے، تو میں اپنا کام دکھاتا ہوں، اپنا ہنر استعمال کرتا ہوں۔ انہوں نے سچی توبہ کی کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ جب سچی توبہ کر لی تو سلطان محمود غازنوی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کو ہلایا اور اشارہ کر دیا کہ ان کو آزاد کر دو، آزاد ہو گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی روم میں یہ واقعہ نقل کر کے اب نتیجہ نکالا ہے۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اللہ والے تو ہر واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں نا۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ایک بہت بڑی نصیحت اس میں موجود ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ یہی بادشاہ ان کے ساتھ تھا، موجود تھا ان میں، یہ کوئی انہوں نے خوف نہیں محسوس کیا، ڈر نہیں محسوس کیا، گھبرائے نہیں، جھجکے نہیں، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ چلتے بھی رہے، اٹھتے بھی رہے، بیٹھتے بھی، یعنی کوئی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پہچان نہیں تھی کہ یہ ہے کون، معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ سلطان محمود ہے تو کون چوری کرتا؟ یہ تو چور سمجھ رہے تھے اس کو پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو، اس کے عہدے کو نہیں سے پہچان سکے کہ ہے کون ہے، کس شان کا آدمی ہے، اس لیے کوئی اثر نہیں لیا۔ لیکن جب عدالت میں پہنچے اور اسی سلطان محمود نے فیصلہ کیا، آرڈر دیا کہ ان کو پھانسی لگا دو، تو سب کانپنے لگے، ان کے پیروں سے زمین نکل گئی، ان کے چہروں پہ خون ختم ہو گیا، کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، بادشاہ کی طرف بھی دیکھتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، خوف زدہ بھی تھے، لرز بھی رہے تھے۔ کیوں؟ اب انہیں پتہ چل گیا کہ اس کا عہدہ کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی بات میں وزن کیا ہے، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا تشبیہ، بلا مثال، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ جرم اس لیے کرتا ہے، چوری ڈکیٹی گناہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھتا نہیں ہے، اس کو اس وقت یہ یقین نہیں ہوتا، یہ دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ اس کا یقین نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے یہ اتنی جرأت کرتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پہنچے گا تو پتہ چلے گا میں نے کیسی نافرمانی کی۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندھیرے میں جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ بچ گیا، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو آج جس نے تسلیم کیا، اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی پہچان حاصل کی، اللہ کی عظمت دل میں آ گئی، وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا، وہ زنا نہیں کر سکتا، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین پختہ ہے کہ ہر حال میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا یقین اور ایمان نصیب فرمائے
کہ ہر وقت ہمیں یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔